الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کریں گے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر آسمان سے کھانا کس طرح اترا۔ یہ بڑا دلچسپ اور عبرتناک واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا، پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا، آپ کی نبوت کا علم ہو جائے کہ آپ سچے نبی ہیں، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کی کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومن کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار آپ پر ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی، ترجمہ کہ اے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا، جو میری ناشکری کرے گا، جو ناانصافی کرے گا، اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی، گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، اور تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، بلکہ بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب یہ آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہوا، اور ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی، یا اللہ نے ان کا کیا کیا کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن
آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔